بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھے درزی نے جب جنات کی شادی کے کپڑے سیے تو جنات نے بدلے میں کیا انعام دیا، سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی ہمارے محلے میں رہنے والے افضل درزی کی ہے۔ میں اس کو کیسے جانتا ہوں یہ بات تو میں آپ لوگوں کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح اس آدمی کے دن پھرے تھے اس طرح میں نے کسی کے بھی دن پھرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔ وہ ایک غریب درزی تھا جس کی نظر بھی خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر فاقے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں گے۔ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ جان کر بھی آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ چلے اس کی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام افضل ہے۔ میں اپنی جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت اور لمبا چوڑا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تجھے تو فلموں میں آنا چاہیے۔ یہ وہ دور تھا جب فلموں پر بھی بہت عروج تھا اور سنیما گھر جانا ایک بہت بڑی تفریح ہوا کرتی تھی۔ پر میرے بابا خاندانی درزی تھے، انہوں نے مجھے یہ کام سکھایا تھا، لیکن میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر گھر کے حالات نے ساتھ نہ دیا۔ پتہ چلا کہ ایکٹر بننے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں تھے۔ میں پھر بھی ایک درزی نہیں بننا چاہتا تھا۔ مجھے یہ کام آتا تھا، وہ بھی میں نے اپنے باپ کی ضد پر ہی سیکھا تھا، لیکن میں ساری زندگی دکان میں بیٹھ کر مشینری چلانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میرے بابا ہر وقت مجھے باتیں سناتے رہتے تھے کہ تیرا دادا بھی درزی تھا، تیرا باپ بھی درزی ہے، اور تو بھی بالآخر درزی بن جائے گا۔ کپڑے سیتے سیتے اور اسی مشین کا پہیہ چلاتے چلاتے تو بھی ایک دن مر جائے گا۔ مجھے ایسی باتوں پر بڑا غصہ آتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ یہی ہونے والا تھا۔ میں بھی اپنے باپ کی دکان پر ہی بیٹھنے لگا، کیونکہ میرے بابا اچانک اس دنیا سے چلے گئے۔ 4 سے 5 بہنیں تھیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اسی دکان سے کما کر ان کی شادی کی، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو خود بھی شادی کر لی۔ لیکن اپنی شادی کرنے تک میری عمر زیادہ ہو چکی تھی، خوبصورتی خراب ہو گئی تھی۔ اللہ نے بیوی اچھی دے دی اور 3 بیٹیاں بھی دیں۔ بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں، ان کو میٹرک تک تعلیم کروائی تھی، اس کے علاوہ آگے نہیں پڑھا سکا۔ اس بازار میں نام تو میرا ابھی بھی بہت تھا، لیکن میری نظر کمزور ہو گئی تھی۔ اب لوگ میرے پاس شکایت لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ افضل چاچا آپ کا کام پہلے جیسا نہیں رہا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ اب یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ آپ سے یہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک درزی تھا، درزی کپڑے نہیں سیے گا تو اور کیا کرے گا؟ اسے تو اور کام نہیں آتا۔ مجھے بھی کوئی کام نہیں آتا تھا۔ کئی دفعہ اپنے پاس ایک شاگرد رکھا، لیکن اس نے بھی چوری کرنی شروع کر دی، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا۔ آج کل گھر کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں چل رہے تھے۔ اب تو ایسے دن آ گئے تھے کہ میں پورا دن دکان میں بیٹھا رہتا، لیکن کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ جب ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی جس نے عجیب طریقے سے برقع پہن رکھا تھا، شاید یہ کسی اور علاقے کی تھی۔ اس کے برقع پہننے کا انداز الگ تھا۔ اس نے پوچھا کہ افضل درزی کی دکان یہی ہے؟ میں نے کہا یہی ہے۔ اس نے کہا مجھے شادی کے کپڑے سلوانے ہیں، بہت بڑا آرڈر ہے، آپ ہمارا آرڈر لے لیں، کپڑے آپ کے پاس شام تک آ جائیں گے۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا، تقریباً 50 سوٹ ہیں، کتنے عرصے میں سب سل جائیں گے؟ ہمیں تھوڑی جلدی بھی ہے۔ یہ تو بہت بڑا آرڈر تھا۔ اس طرح کے آرڈر میں پہلے بھی لیا کرتا تھا اور خوب پیسے بناتا تھا۔ اگر مہینے میں ایسا ایک آرڈر بھی آ جاتا تو میرا مہینہ اچھا گزر جاتا تھا۔ پہلے سوچا کہ ہاں کہہ دیتا ہوں، پھر سوچا کہ نہیں، کسی کی شادی ہے، اگر کپڑے خراب ہو گئے تو ان کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا۔ مجھے واقعی اب ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، اور میں اکیلا بندہ یہ آرڈر پتہ نہیں کب تک پورا کر پاتا، اسی لیے میں نے ان کو انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا اب میرے اندر پہلے جتنی ہمت نہیں ہے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت معذرت، اس گلی میں آپ کو اچھے درزی مل جائیں گے، آپ کسی اور کو آرڈر دے دیں۔ اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا، میرے چہرے پر ندامت تھی اور شرمندگی بھی۔
تھوڑا سا افسوس بھی تھا کیونکہ میں یہ آرڈر لینا چاہتا تھا۔ میں نے کب سے ایک سوٹ کا بھی آرڈر نہیں لیا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی، جبکہ اس پوری گلی میں درزی بیٹھے تھے۔ وہ کسی اور کے پاس نہیں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سامنے والی دکان والے نے مجھے کہا کہ خیر تو ہے حاجی صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے لگا کہ وہ یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ گاہک کو واپس بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ بس اب ہمت نہیں ہے۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے یہ اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ یہ بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ جو گاہک مجھ سے لڑ کے باہر نکلتے، یہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا کیونکہ وہ ایک دکاندار تھا اور اس نے بھی اپنا گھر چلانا تھا۔ گھر آیا اور آ کر یہ بات اپنی بیٹیوں اور بیوی کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ لے لیتے آرڈر، تھوڑا بہت کام تو کر لینا تھا۔ میں نے کہا کہ شادی کا معاملہ ہے، غلطی ہو جائے تو پھر بہت برا ہوتا ہے۔ مجھے میری بیوی نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بیٹیاں کہہ رہی تھیں کہ چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ 200-300 سے زیادہ نہیں دیتے ہیں۔ پورا دن دماغ بھی لگائیں گی، پھر بھی اتنے پیسے تو نہیں بنیں گے۔ لیکن میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ فارغ بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہو جائے، کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی بچیوں سے کام کرواؤں گا، پر کہا کہ ان کو کہو کام کر لیں اور اپنا خرچہ نکال لیا کریں، گھر میں ان کے پیسے سے ایک چیز بھی نہیں آئے گی، یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا مطلب؟ گھر میں کچھ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا مجھے بیٹیوں کی کمائی نہیں کھانی ہے۔ میری بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں ان کو کہہ دوں گی، ان کا ٹائم گزر جائے گا اور اپنا جیب خرچ نکال لیں گی۔ 1-2 دن کے بعد وہ عورت پھر سے وہاں آ گئی۔ میں نے اس کے برقعے کی وجہ سے ہی اسے پہچانا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے ہی کپڑے سلوانے ہیں، ہم نے آپ کا کام دیکھا ہوا ہے، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس دفعہ میں نے اس کو بتا دیا کہ بیٹا اب میرے کام میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی آتا ہے اور مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، بس آپ ہمارا یہ کام کر دیں۔ انہوں نے مجھے کپڑے بھی دکھائے۔ اس دفعہ وہ کپڑے بھی ساتھ لے کے آئی۔ کپڑے بہت ہی زیادہ قیمتی تھے۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ زیادہ قیمتی کپڑا خراب ہو جائے تو پھر اس کے پیسے بھی درزی کو دینے پڑتے ہیں، لیکن اس نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس آپ اپنا کام کریں۔ میں نے بھی حامی بھر لی اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے یہ آرڈر لے لیا اور سارے کپڑے ایک طرف رکھ لیے۔ انہوں نے مجھے ایڈوانس کے طور پر آدھے پیسے پہلے ہی دے دیے اور یہ پیسے بھی بہت زیادہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کہیں اور جگہ سے بھی پتہ کیا ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیسے میری سلائی سے زیادہ تھے، لیکن انہوں نے زبردستی میرے حوالے کر دیے۔ شاید وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، گھر لا کر بیوی کو دیے اور کہا کہ اپنے کپڑے بھی لے لو اور گھر کا راشن بھی۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا اتنے ہی پیسے اور بھی ملیں گے، یعنی ہمارے 5 سے 4 مہینے تو اچھے ہی گزرنے والے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ ہم لوگ لاہور کے اندرون علاقے کے ایک پرانی گلی میں رہتے تھے، اسی لیے میرے باپ دادا کا نام بھی یہاں پر بہت مشہور تھا، اور یہاں پر دکانوں کے اوپر کچھ گھر بنے ہوئے تھے جس میں اب کوئی بھی نہیں رہتا تھا کیونکہ وہ رہنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سی پرانی تعمیرات تھیں جن کے اوپر کیس چل رہے تھے۔ پہلے وہاں کوئی نہ کوئی رہتا تھا، لیکن اب وہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ میری ساری زندگی ایسے ہی گھروں اور اسی گلی کوچوں میں گزر گئی تھی۔ یہیں سے مجھے میرے خواب ملے تھے، لیکن وہ کبھی بھی تعبیر نہ ہو سکے۔ ایک دفعہ ایک دکاندار نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو پرانی حویلی ہے وہاں پہ کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ حویلی تو گرنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں گرنے والی ہے، لیکن کچھ لوگ رہنے کے لیے آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جب موت لکھی ہوگی تو مر جائیں گے، ویسے بھی کیس چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی غریب لوگ ہوں گے بیچارے، کوئی اور راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس، پیٹ میں کھانا اور سر پر چھت ہونا تو ضروری ہوتا ہے، باقی زندگی گزر جاتی ہے،
दुकान वाले ने कहा कि नहीं, इतने भी गरीब नहीं, सामान देख के तो नहीं लगता कि गरीब हैं, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें आके बस गए हैं। मुझे भी ये बात अजीब लगती है। यहाँ पर इस तरह मकान पर कब्जे होते रहते थे, लेकिन जब वो मकान गिरने के करीब पहुंच जाता तो लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते थे। ये हवेली भी कुछ ऐसी ही थी और इसका एक तरफ का हिस्सा तो गिरा हुआ था। खैर, हम लोग बाजार में बैठे थे तो बाजार में बाजार की बातें करते थे। मैं तो अपने हालात को लेके परेशान था। मेरी परेशानी जितनी परेशानी तो शायद किसी और को भी इस वक्त नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई ऑर्डर मिलने वाला नहीं था। दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। मेरे नाम के साथ ये बात लग चुकी थी कि मैं अब पहले जैसा काम नहीं करता हूँ। फिर भी किसी तरह अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके, अपने सारे हुनर को जमा करके मैंने काम शुरू कर दिया था और मैं उनके कपड़े सी रहा था। मैं पूरा दिन दुकान में बैठा यही करता रहता था। लोग आस पास से गुजरते तो मुझे अजीब नजरों से देखते थे। शायद देख रहे थे कि इसको इतना बड़ा ऑर्डर कहाँ से मिल गया। मैं दिल ही दिल में खुश भी था कि शायद इस वजह से ही लोगों को पता चल जाए कि अभी मेरे पास काम आता है और मेरे पास मजीद काम भी आने लग जाए, क्योंकि अगर मैं ये काम छोड़ देता तो फिर मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और एक दिन घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी दुकान के सामने जो आदमी बैठा था वो मेरे घर से बाहर निकल रहा था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसका मेरे घर में क्या काम है। उसने मुझे सलाम किया और कहा कि आपसे मिलने आया था, लेकिन आप घर पर नहीं थे। मैंने कहा कि तुम्हें पता है मैं इस टाइम घर पे नहीं होता, मैं दुकान पर होता हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम दुकान पर कर लेते, घर पे क्यों आए हो? तुम्हें पता है हमारे घर में कोई मर्द नहीं रहता है। उसने कहा कि नहीं हाजी साहब, आपके साथ तो मेरी घर वाली बात है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया था। मैंने सोचा कि नमाज का वक्त है, शायद आप घर पे होंगे। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं चलता हूँ। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और बहुत ही ज्यादा तमीज से पेश आ रहा था। जब कोई बदतमीज इंसान अचानक से तमीज से पेश आने लगता है तो इंसान सोचने लगता है कि उसको क्या हो गया। मैं घर आया तो मेरी बीवी और बेटियां काफी परेशान थीं। मैंने कहा कि क्या हो गया और ये शख्स यहाँ पर क्यों आया था? उन्होंने कहा कि आप हाथ धो लें, पहले खाना खा लें, फिर आराम से बात करेंगे। वो लोग मेरे साथ ऐसे पेश आए थे जैसे मैं कोई बीमार आदमी हूँ। मैंने कहा कि नहीं, पहले मुझे बताओ इस शख्स का मेरे घर में क्या काम है, यहाँ पे क्यों आया था? मेरी बेटी वहां से चली गई। मेरी बीवी ने कहा कि आपसे मिलने के लिए आया था, आप घर पर नहीं थे इसलिए चला गया। मेरी बीवी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन उसने भी यही कहा और उस आदमी का भी यही बयान था, इसलिए मैं मान गया। मैंने कहा कि सुबह इससे बात कर लूंगा कि क्यों मेरे घर गया था, लेकिन मेरी बीवी बहुत ज्यादा परेशान थी और मेरी बेटी भी मेरी बीवी के साथ कोई बात कर रही थी। थोड़ी सी बात तो मैंने उनकी सुन ली। मेरी बेटी कह रही थी कि आप बात करें ना, हम कहाँ से बात करें। पता नहीं क्या बात थी जो ये सारी घर की औरतें मिलकर मुझसे छुपा रही थी। खैर, आजकल मुझे वैसे भी टाइम नहीं था, मुझे ऑर्डर मुकम्मल करना था, इसलिए मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। मैंने कहा कि कोई बात होगी तो कर लेंगे मुझसे। एक दिन फिर से दुकान वालों के साथ चाय पीने बैठ गया। उनका रवैया भी मेरे साथ कुछ अजीब हो गया था। शायद उनको इस बात की जलन हो रही थी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनसे इस ऑर्डर के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि इस तरह नजर लग जाएगी, मुझे बताने की क्या जरूरत है कि कितने जोड़े हैं और कितने पैसे दे रहे हैं। लेकिन वो किसी और मौजू पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जो हवेली थी यूसुफ खान की, यूसुफ खान उसको बनाने वाले का नाम था। वो पता नहीं अब किस जहान में होगा, लेकिन उसके नाम से ही उसको जाना जाता था। वहाँ एक खानदान रहने आया था। मैंने कहा कि ये तो मुझे पता है। उनका कहना था कि वहाँ पे उन्होंने अपना सामान डाला और 2 दिन बाद सुबह सारा सामान उठाकर जा रहे थे। आदमी ने पूछा तो आगे से अजीब सी कहानी सुना रहे थे कि रात हुई तो एक औरत आई थी हमारे पास, उसके हाथ में बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा था।
جس کا وزن 7 کلو ہوگا۔ خدا جانے کس چیز کا گوشت تھا۔ ان کو کہنے لگی کہ اس کو پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا قد بہت لمبا تھا، بال بھی لمبے لمبے، چہرہ کالا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشنی میں کھڑی ہو جاتی تو بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بچے ڈرنے لگے اور آدمی نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے صورتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ جو بھی ان کو آتا تھا انہوں نے پڑھ ڈالا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب ہم سب وہاں پر گئے تو وہ سامان اٹھا رہے تھے اور جس جگہ پر گوشت کا ٹکڑا رکھا تھا وہاں زمین پہ ابھی بھی اس کی باقیات پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ وہ حویلی تو آسیبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ پر میں نے تو سنا ہے کہ جنات اور بھوت وغیرہ ایسی جگہوں پر نہیں رہتے جہاں پر بہت شور ہوتا ہے، اور وہ حویلی تو بیچ بازار میں بنی ہوئی ہے۔ وہ ایسی جگہ پر کیسے رہنے کے لیے آئیں گے؟ لگتا ہے ان کو وہم ہوا ہوگا یا ان کے ساتھ کسی نے شرارت کی ہوگی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ایسی شرارت کون کرے گا، ہمیں کسی سے کیا؟ یا پھر انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ گھر رہنے کے قابل ہی نہیں ہے اور اب یہاں سے جا رہے ہوں گے تو عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ ہمیں تو یہاں کوئی چڑیل نظر آئی ہے اسی لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دکان والے نے دوسرے دکان والے کو آنکھ ماری اور اس نے کہا کہ آج کل تو بہت کچھ ہوتا ہے، لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں جو صرف جنات سے ہی منسوب ہوتی ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں طنز نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ میری بات کر رہے تھے؟ لیکن میں نے کون سی پاگل پن کی حرکت کی تھی؟ میں چپ چاپ چائے ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور چائے کے پیسے ٹیبل پر رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ یہ بہت شکریہ، مجھے بہت کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاچا تمہارے پاس ابھی بھی کام آتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس کام ہے، میں دکان لگا کے بیٹھا ہوں، اللہ نے میرے لیے رزق ادھر ہی بھیجنا ہے۔ گھر آیا تو بیوی نے عجیب سی داستان سنائی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھے 2 ہفتے پہلے پیسے دیے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں دیے تھے۔ کہنے لگی کہ میں آج کچھ سامان لینے چلی گئی تھی اور میں نے کافی سارا سامان لے لیا، اتنا سامان لے لیا کہ تقریباً سارے پیسے خرچ ہو گئے، لیکن جب واپس آئی تو دیکھیں کیا ہوا، میں سامان بھی لے آئی ہوں اور پیسے بھی میرے پاس ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگی کہ یہی تو مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جب میں گھر آئی اور میں نے آٹے کا شاپر کھولا تو اس کے اندر ہی یہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے دکان والے نے غلطی سے بیچ میں رکھ دیے ہوں، یہ تو اس کے پیسے تھے نا، اگر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے تو یہ ہمارے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کو پتا تو ہے آج تک جتنے پیسے بھی آپ اس گھر میں لاتے رہیں صبر اور شکر کے ساتھ اسی میں گزارا کیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو کبھی حرام نہیں کھلایا ہے، نہ میں نے ایسا کچھ سوچا ہے۔ میں فوراً واپس گئی اور دکان والے کو کہا کہ آپ نے پیسے سامان میں رکھ دیے ہیں، لیکن یہ دکان والا بھی اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا کہ جی نہیں، آپ کے پیسے تو میں نے اپنے گلے میں رکھے تھے، دیکھیں یہی پڑے ہوئے ہیں، وہی نوٹ تھے جو میں نے اس کو دیے، لیکن اسی کے ساتھ سامان میں بھی پڑے تھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ دکان والے سے بار بار اصرار کیا کہ اس کے پیسے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے نہیں بیوی جی، آپ کے پیسے ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتا۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ بچیوں کو یہ بات تو نہیں بتائی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بیٹیوں کو نہیں پتا، میں خود ہی بازار گئی تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ جب دکان والا کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے نہیں ہیں اور اسی بات پر اصرار کر رہا ہے تو ان پیسوں کو سائٹ پر رکھ دو اور سامان میں استعمال کرو۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دکان میں بھی آج کل لوگ میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ یوسف خان کی حویلی والا قصہ تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ قصہ تو آج کل پورے محلے میں پھیلا ہوا ہے، بچے بچے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ میں کپڑے سی رہا تھا، مجھے ان کپڑوں کو سینے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، نہ میں تھکتا نہ ہی میرے سر میں درد ہوتا تھا، اور عجیب بات تھی کہ کپڑے بہت ہی زیادہ خوبصورت بن رہے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے کام کی تعریف کی تھی کہ واقعی
میرا ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، میرے ہاتھ میں ابھی بھی ہنر تھا، کیونکہ کپڑے بہت خوبصورت بن رہے تھے اور میں کافی خوش تھا، کیونکہ اب میرا آرڈر مکمل ہونے والا تھا۔ اللہ نے مجھے بڑی ہمت دے دی تھی، میں نے بڑے آرام سے یہ آرڈر مکمل کر لیا تھا، لیکن وہ عورت ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اس نے اپنے نام کی جگہ کسی یوسف نامی آدمی کا نام لکھوایا تھا۔ ظاہر ہے کچھ عورتیں ایسی دکانوں پر اپنے نام نہیں لکھواتی، لیکن پتہ بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ گھر پر ہی ڈیلیوری پہنچا دیتا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ اس کی بتائی ہوئی تاریخ سے 10 دن اوپر گزر گئے۔ ایک دن میں بڑا پریشان تھا تو دکان والے نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا ایک آرڈر ملا تھا، مکمل بھی کر دیا ہے، یہ دیکھو سامان پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جب میں نے سامان کی طرف اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ چاچا آپ گھر جا کے آرام کریں، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے اس کو بھی جلن ہو گئی ہے، جبکہ یہ تو میرا شاگرد بھی رہ چکا تھا۔ شام ہوئی تو میرے پاس دکان کا مالک آ گیا، بڑا ہی اچھا معزز آدمی تھا، عمر میں بھی مجھ سے کم تھا، مجھے چاچا کہا کرتا تھا۔ اس کے باپ کو بھی میں اچھی طرح جانتا تھا اور اس کا دادا میرے باپ کو جانتا تھا۔ یہ دکان نہ جانے کتنے سالوں سے ہمارے پاس تھی، لیکن آج اس نے بڑی عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ اب آپ کا کام بھی نہیں چلتا ہے اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس لیے آپ اس دکان کو خالی کر دیں، اور اتنی رعایت میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو پیسے آپ کے باپ دادا نے ایڈوانس میں دیے تھے وہ میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، اور آج کے حساب سے سکہ راج الوقت کے حساب سے واپس کر دوں گا تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بیٹا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھو ابھی میں نے ایک آرڈر مکمل کیا ہے، اچھے خاصے خوبصورت کپڑے ہیں، شادی کا آرڈر ہے، اور تم کہتے ہو کہ میری دکانداری نہیں چلتی ہے، یہ دکان مجھ سے لے لو گے تو میں کیا کروں گا؟ اس بات پر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، گھر آ کر بات کریں گے، لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس کو دیکھو آج کل یہی بات کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، آرام کرو۔ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم نے گھر آنا ہے تم 100 دفعہ آ جاؤ، تمہاری چاچی تمہارا پوچھ رہی تھی، تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن دکان خالی کروانے کی بات نہیں کرو بیٹا، بیٹیوں کی شادی کروا لوں اس کے بعد دکان خالی کر دوں گا، تھوڑا سا وقت دے دو مجھے۔ اس نے کہا کہ چاچا میں بھی تو آپ کے لیے فائدے کی بات کرنے آیا تھا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھر آ کے بات کروں گا۔ وہ 2 دن کے بعد میرے گھر آیا بھی تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ بس میں چلتا ہوں۔ میری بیوی پھر سے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، دکان کے سلسلے میں تم نے کوئی بات کرنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ چاچا دکان اپنے ہی پاس رکھیں، دکان کی بات دکان میں کر لیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کام کی بات دکان میں کر لیتے، بیٹا گھر کیوں چلے آئے تھے؟ چلو ٹھیک ہے جیسا کہتے ہو۔ عجیب حرکتیں ہو رہی تھیں میرے ساتھ۔ رات ہوئی تو میری بیوی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے یہ کہاں سے لائے تھے؟ میں نے کہا کیا مطلب، کسی کی جیب کاٹ کے تھوڑی نہ لایا تھا، اور اس بات پر وہ بھی حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 30,000 روپے مجھے کہیں زمین پر گرے ہوئے مل گئے تھے تو میں لے کر آ گیا تھا؟ کام کے پیسے تھے اور تو کوئی کام نہیں کرتا، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، پھر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ابھی 30,000 روپے اور بھی آنے ہیں، آرڈر ملا ہے مجھے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ میری بیوی خاموش ہو گئی کیونکہ میں نے غصہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ عورت واپس آئے گی یا نہیں، تبھی تو مجھے باقی کے پیسے ملیں گے، ورنہ میں ان کپڑوں کا کیا کروں گا؟ وہ تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ اگر کسی کے گھر میں شادی تھی تو پھر ان کو ابھی تک تو وہ کپڑے لے جانے چاہیے تھے۔ اس محلے میں تو نہ جانے کتنے یوسف رہتے ہیں، نام سے میں اس عورت کو کیسے تلاش کرتا؟ میری محنت برباد تو نہیں ہونے والی تھی۔ بہت زیادہ فکر مند ہو چکا تھا جب ایک دن یہی بات کسی اور دکان والے سے کر دی۔ گھر آیا تو میری بیوی اور بیٹیوں نے مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ میرا تو دل بیٹھ گیا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، کہیں کسی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا، کوئی گر تو نہیں گئی، کوئی کسی کو چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ لیکن وہ ساری بالکل ٹھیک تھیں، بس میرے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھو افضل، یہ تمہاری بچیاں ہیں، تمہیں ان کا واسطہ ہے، تم دکان پر جانا چھوڑ دو،
ہم لوگوں کے گھروں میں کام کر لیں گے، ہم کچھ بھی کر لیں گے، بس تم گھر میں آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا میری کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ڈرامہ دیکھ لیا ہے کیا ٹی وی پر؟ پاگل ہو گئی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ کہنے لگی کہ نہیں، بس تم رحم کرو اپنے آپ پر، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کچھ ہو جائے، تم اس گھر کے واحد مرد ہو، مرد کا گھر میں جوتا بھی ہو تو عورتوں کو تسلی رہتی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو سارا شہر ہمیں نوچ کھائے گا، بس تم آرام کیا کرو، ہم تم سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، ہم اپنے لیے خود ہی کچھ کر لیں گے، ہم کھانا بنا لیں گے، برتن دھو لیں گے، لوگوں کے بچوں کو پڑھا لیں گے، تم گھر پر آرام کیا کرو۔ میں حیران تھا، میرے گھر کی عورتوں کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے پوری بات بتاؤ، تو میری بیوی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری گلی کے جو دکاندار ہیں اس میں سے ایک دکاندار ہمارے گھر آیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے، اور اس نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا، اور وہ دکان والا آج کل میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی کرتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ آپ کے شوہر کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے، وہ بیٹھ کر خالی مشین چلاتے رہتے ہیں، ہوا میں کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں جبکہ سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ آج کل کہتے ہیں کہ مجھے آرڈر ملا ہے، مجھے آرڈر ملا ہے، یہ دیکھو میں نے کپڑے سیے ہیں، لیکن ان کی دکان میں نہ تو کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی آرڈر کا سامان پڑا ہوا ہے، وہ دن ہو یا رات خالی مشین کو ہی چلاتا رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تو ہے ہی میرا دشمن، میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اگر مجھے آرڈر نہ ملا ہوتا تو میں وہ پیسے کہاں سے لے کے آتا؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ یہ اس لیے کر رہا ہے، شاید اسی نے مکان مالک کو کہا ہے کہ دکان خالی کروا دیں تاکہ وہ اس دکان میں اپنے بیٹے کو بٹھا سکے۔ اب مجھے ساری گیم سمجھ آ رہی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دکان کا مالک بھی ہمارے گھر پہ آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، بار بار کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ آرڈر پڑا ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ باقی کچھ لوگ بھی بتا رہے تھے، لگتا ہے آپ کو کوئی دماغی مسئلہ بن گیا ہے اور یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے، آپ دن رات ہمارے لیے کماتے ہیں، ایک ہی کام کر کے انسان ایسا ہو ہی جاتا ہے، آپ کے خواب بھی تو پورے نہیں ہوئے، آپ یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے اس کی، آپ کا یہی علاج ہے کہ آپ آرام کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی بہت کر لیا آپ نے، آپ کی یہ سب کرنے کی عمر نہیں ہے، ہم آپ کا خیال خود رکھ لیں گے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ سارا شہر میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے اور لوگ گھر آ کے میری بیوی اور بیٹیوں کو بھی یہ سب کچھ بتا رہے ہیں اور مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ دکان پر چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کام آیا ہوا ہے یا نہیں۔ میں میری بیوی کو زبردستی اپنی دکان پر لے گیا، میں نے آرڈر پیک کر کے رکھا تھا لیکن اسے کھول دیا، ایک ایک جوڑا اٹھا کے اسے دکھانے لگا کہ یہ دیکھو اپنے شوہر کے ہاتھ کی سلائی، پہچانتی ہو نا، یہ کپڑے میں نے نہیں سیے تو کیا کسی بھوت نے سیے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ لال رنگ کا جوڑا ہے، دیکھو اس کو، دیکھو، اور اس کالے رنگ کو تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا اور مجھے کہا کہ یہ جوڑے نہیں ہیں، یہ تو صرف ہینگر ہیں۔ میں بھی حیران رہ گیا کیونکہ ساری دنیا میرے ساتھ مذاق کر سکتی تھی، جھوٹ بول سکتی تھی، میرے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکتی تھی، لیکن میری اپنی بیوی جس نے زندگی کے 35 سال میرا ساتھ دیا، وہ ایسا کہہ سکتی تھی؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے آئی اور اس کے بعد مجھے دکان جانے سے منع کر دیا، دکان کو بھی تالا لگا دیا، کہنے لگی کہ دکان بند ہی رہے گی۔ میں نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن میں ایک دن اپنی دکان پر چلا گیا تھا، جمعے کا دن تھا، کوئی بھی بازار میں موجود نہیں تھا، میں ابھی بھی ان کپڑوں کو دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ میری بیوی کو کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک ٹانکا لگایا تھا، ایک ایک سلائی لگائی تھی، پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں کسی کی آواز پر چونکا، یہ وہی عورت تھی جو مجھے آرڈر دے کے گئی تھی، کہنے لگی کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ حاجی صاحب، میں 2 دن پہلے آئی تھی، آپ یہاں پر نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ بیٹا، میری زندگی میں بڑے مسئلے چل رہے ہیں، آپ کا آرڈر
میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، بس آپ اس کو لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ایک کام کریں، آپ آرڈر مجھے دے دیں اور بقایا پیمنٹ لینے کے لیے میرے گھر پہ آئیے گا، میرے شوہر آپ کو دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ بی بی آپ کہاں رہتی ہیں، مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یوسف خان کی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ لوگ تو چلے گئے تھے، مجھے لگا کہ یہ وہی خاندان ہے جو وہاں پر رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں حاجی صاحب، ہم تو کافی سالوں سے وہیں پہ رہتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ ہم چلے گئے، وہ تو ہمارا گھر ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے پیسے لینے ضرور آ جائیے گا، آرڈر تو میں لے جاتی ہوں پر پیسے آپ کو وہیں ملیں گے، کیونکہ آپ سے بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت نہیں تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ وہ اپنا سامان وہاں سے لے گئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، اس نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور وہ آج جمعے کے دن آئے تھے، جبکہ جمعے کے دن یہ بازار بند ہوتا تھا، اور جمعے کی نماز سے پہلے پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے کپڑے وہاں سے لے گئے اور مجھے کہا کہ میں بقایا پیسے لینے کے لیے یوسف خان کی حویلی پہنچ جاؤں، لیکن یوسف خان کی حویلی تو وہی تھی جسے آج کل لوگ آسیبی حویلی کے نام سے جاننے لگے تھے۔ اس حویلی میں نہ جانے کتنے لوگ رہتے تھے اور جا چکے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو شروع سے وہیں پہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ لوگ وہی تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ کر گئے تھے۔ تو کیا یہ عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی؟ تو کیا مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا؟ میں ڈر گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ بس چلے گئے پیسے تو چلے گئے، اپنی جان بچانی ہے، چڑیلیں تو لوگوں کو کھا جاتی ہیں۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن میرے گھر میں کافی مسئلے بنے ہوئے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ گھر کا راشن لینے کے لیے جا رہی ہوں، آپ بھی چلیں۔ اس کے پاس ابھی بھی وہی پیسے تھے جو پچھلی دفعہ سامان کے ساتھ ہی واپس آ گئے تھے۔ اس دفعہ بھی اس نے راشن لیا اور گھر آ گئی۔ وہ سامان کچن میں لے گئی اور اسے الماریوں میں رکھنے لگی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے چلانے کی آواز سنی، میں ڈر کے مارے بھاگا اور میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ مجھے لگا کہ وہ زمین پر گر گئی ہے، لیکن وہ وہیں پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی 30,000 روپے تھے۔ اس نے کہا کہ ابھی ہم ان پیسوں سے راشن لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے پتی کا ڈبہ کھولا جو کہ کمپنی کی طرف سے بند تھا، تو اس کے اندر سے یہ 30,000 روپے پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی نوٹ ہیں، بالکل وہی نوٹ، خراب بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور جب بھی سودا لینے کے لیے جاتی ہوں تو نوٹ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ پیسے کس نے دیے تھے؟ میں بھی حیران رہ گیا اور کمرے میں آ گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی، کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے پاگل بنا دیا، لیکن میری بات پر یقین نہیں کیا نا؟ اب تمہیں یقین آ گیا؟ یہ پیسے مجھے اس عورت نے دیے تھے اور میں نے اسے پوری بات بتائی۔ پیسوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جب ہم سودا لے کر آتے تھے تو اس کے ساتھ یہ پیسے واپس آ جاتے تھے۔ دکان والا بھی وصول کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے تو میرے پیسے مل گئے ہیں، لیکن پیسے واپس آ جاتے تھے اور چیز بھی ہمارے پاس آ جاتی تھی۔ نوٹ کبھی خراب نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے ان نوٹوں کے نمبر تک یاد کر لیے۔ میں نے اس میں سے 1,000 روپیہ لیا اور میں ایک دکان پر چلا گیا۔ میری بیوی کافی حیران تھی۔ میں اسے پھر سے ایک منظر دکھانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے تو یقین ہو گیا تھا۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ 1,000 روپے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ مجھے پیک کر دے۔ اس نے مجھے چیزیں دے دیں اور پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ میں نے کہا کہ پیسے لیے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی حاجی صاحب، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہیں، آپ نے بھی مجھے 1,000 کا نوٹ دیا ہے۔ اس نے وہ پیسے اچھی طرح پکڑے اور پیسے لے لیے تھے۔ میں گھر آ گیا اور میں نے وہ چیزیں اپنی بیوی کو دیں۔ میری بیوی نے ان چیزوں کو کھولا تو شاپر کے اندر 1,000 روپے کا نوٹ تھا۔ اب وہ بھی حیران رہ گئی اور میں بھی۔ ہم دونوں کے شک دور ہو گئے۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو بھی ہے لیکن ہماری تو مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جب سے یہ پیسے ہمارے گھر میں آئے ہیں ہمارے گھر میں راشن آ رہا ہے، لیکن ہمارا خرچہ نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ وہ برے لوگ نہیں ہوں گے، وہ ضرور اچھے لوگ ہوں گے۔ آپ ضرور وہاں پر جائیں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ نہیں آؤ، میں خود ہی جاؤں گا۔ اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن میں وہاں پر چلا گیا
اس حویلی کو دیکھ کر تو کوئی بھی ڈر جائے، لیکن یہ شہر کے اندر تھی، اسی لیے زیادہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، جب تک کہ یہاں سے وہ چڑیل والا قصہ نامنسوب ہو گیا۔ پر اگر یہی حویلی کسی سنسان علاقے میں بنی ہوتی اور آس پاس کوئی گھر نہ ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس سے بھی کوئی نہ گزرتا۔ سچ بولوں تو میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، اندر داخل ہو گیا، لیکن سامنے کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی کا گھر ہے، جبکہ باہر سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ یہ حویلی گرنے والی ہے۔ میں اندر داخل ہو چکا تھا، وہ عورت بھی مجھے نظر آ گئی تھی اور اس کا شوہر بھی۔ انہوں نے ابھی بھی منہ پر نقاب ہی کر رکھے تھے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے باپ دادا سے بھی کپڑے سلوائے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ آپ کی دکان پر آیا کرتے تھے، لیکن کبھی اپنی پہچان ظاہر نہیں کی۔ پر جب آپ کو مصیبت میں دیکھا تھا، آپ کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا، اور ہم لوگ انسان نہیں ہیں، جنات ہیں، اور آپ نے ضرور اس گھر کے بارے میں ایک قصہ سنا ہوگا۔ وہ سب بھی ہم نے ہی کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا ضروری تھا، کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے اور وہ لوگ بھی انسان نہیں تھے۔ ان کو یہاں سے ہم نے ہی نکالا، اور پھر انہوں نے ایک کہانی بنا کر پیش کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل، وہ ساری زندگی واپس آتے رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ رہی آپ کی بقایا امانت، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے گھر میں سکون کریں۔ اب آپ کو نہ تو کسی کی بات سننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی محنت کرنے کی۔ یہ پیسے آپ جب بھی کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے خرچ کریں گے، بظاہر ایسا ہی لگے گا کہ وہ پیسے آپ نے ادا کر دیے ہیں، لیکن پیسے اسی چیز کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ یہ نوٹ کبھی خراب نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو اپنی نیت صاف رکھنا ہوگی، اور آپ کسی اور کو یہ پیسے نہیں دے سکتے، تو پھر یہ ہمیشہ اسی طرح کام آتے رہیں گے۔ میں اس بات پر حیران تھا اور ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ کی دنیا ہے ویسے ہی ہماری بھی دنیا ہے، اور شاید آپ کو پتہ نہیں، اس دنیا میں جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں اور انسانوں سے پہلے سے ہی بس رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا ہمیں بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ کسی کو دکھائی نہیں دیتے جب تک ہم خود ہی ظاہر نہ ہونا چاہے کہ کوئی ہمیں دیکھ سکے۔ اسی لیے لوگ آپ کو ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن لوگ تو باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہیں دھریں۔ اگر آپ کے ساتھ لوگ کچھ برا کریں، آپ تب بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اب آپ کے رزق کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ پیسے ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں، جب آپ کے خاندان کا آخری فرد اس دنیا سے چلا جائے گا تو یہ پیسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ پیسے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیجیے گا، لیکن ان کے نصیب بھی انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ذریعہ بنا کے اللہ نے میری مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور جس کو ذریعہ بناتا ہے وہ بھی خوش قسمت ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ انہوں نے مجھے باقی کے پیسے دے دیے اور کہا کہ کبھی پھر کپڑے سلوانے ہوئے تو ہم لوگ ضرور آئیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں بہت ہنر ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ یہاں نہیں آئیے گا، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا تو ہم خود آپ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ان کو دعائیں دیتا ہوا واپس آ گیا۔ وہ پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز لیتے تھے، دکاندار یہی سمجھتا تھا کہ پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں، جبکہ پیسے ہمارے پاس واپس آ جاتے تھے۔ وہ پیسے نہ تو خراب ہوتے تھے اور نہ ہی کبھی ختم ہوتے تھے۔ ہم میاں بیوی نے یہ بات اپنی بچیوں کو کبھی نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ اللہ کا کرم ہے، بیٹیوں کی شادیاں کی، ان کو ان کی مرضی کے مطابق جہیز دیا، ان کی شادیاں اچھے گھروں میں کرائیں تاکہ وہ کبھی بھی کسی تنگی میں نہ رہیں، اور اللہ کا شکر ہے آج سارے اپنے گھر میں خوش ہیں۔ میں نے اس دکان کو چھوڑ دیا۔ میرے بارے میں جو بھی کہتے ہیں میں یہ سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، لیکن اس بات پر خوش ہوں کہ جانے میری کون سی قربانی اور محنت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس نے میرے لیے اتنا اچھا انتظام کر دیا۔ میرا گھر انہی پیسوں سے چلتا رہا اور میں ساری زندگی خوش رہا۔ سننے میں آیا ہے کہ جب افضل اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کے بعد اس کی بیوی ان پیسوں کو استعمال کرتی رہی تھی، لیکن
پھر 2 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ پیسے کہاں گئے کوئی بھی نہیں جانتا، شاید وہی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے یا غائب ہو گئے۔ لیکن اس کہانی سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے فرض اور اپنوں کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے خوابوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ساری زندگی لوٹا دیتا ہے، تو بالآخر اسے کوئی نہ کوئی انعام ضرور ملتا ہے۔ اور میں اور کوئی نہیں، افضل درزی کا شاگرد ہوں۔ آج ان کی دکان میری دکان ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔